وبرکاتہ۔ حامد وصليا اما بعد، قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم۔ یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، یہ صحابہ کرام کی فضیلت کو لے کر کے ہے، اور ایک خاص بات جو اس آیت میں ہے وہ یہ کہ صحابہ کی جو فضیلتیں ہیں وہ مختلف ادوار کے اعتبار سے ہیں، یعنی وہ صحابہ جو ابتدا میں اسلام لے کر کے آئے ان کے درجات سب سے بلند ہیں، وہ صحابہ جو ہجرت سے پہلے اسلام لے کر کے آئے ان کا درجہ الگ ہے، اور وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لے کر کے آئے ان کا مرتبہ ان لوگوں سے الگ ہے جو فتح مکہ کے بعد اسلام لے کر کے آئے۔ تو صحابہ مسلمانوں میں اس امت میں سب سے افضل ہیں، لیکن صحابہ میں بھی افضلیت میں درجات ہیں۔ جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام میں جو فضیلتوں کے درجات ہیں اس کو بیان کیے ہیں۔ یہ جو آپ کا درس ہوگا، اس درس کا موضوع یہ ہے کہ خلافت راشدہ کا سیاسی حکمت عملی کیا ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے جانے کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر عمر رضی اللہ عنہ، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کی جو جماعت مسلمانوں کی خلافت جنہوں نے کی ہے، ان کی سیاسی حکمت عملی کیا ہوتی تھی، انہوں نے کس طریقے سے خلافت نبھائی ہے، ان ساری چیزوں پر ہم انشاءاللہ نگاہ ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ خلافت راشدہ کا سیاسی نظام کیسا تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کس طریقے سے ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو ارتداد کا فتنہ کس قدر اٹھا، یعنی لوگ اسلام سے جو مسلمان تھے پہلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ اسلام چھوڑنے لگے، وہ فتنہ کس طرح اٹھا، اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کو کس طریقے سے ختم کیا، اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہو یا اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہو، انہوں نے کس قدر اور کس طرح سے دوسری قوموں سے جنگیں لڑی ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے کہ سیاسی نظام کیسا ہوتا تھا۔ آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کے اخلاق کیسے تھے، جنگوں میں لڑائیاں ہوئیں، کتنے لوگ مارے گئے، کتنے شہید ہوئے، یہ ساری چیزیں ہم نہیں دیکھ کر سیاسی نظام کیسا تھا اس پر ہماری انشاءاللہ نگاہ رہے گی۔ اس دنیا میں انسانی جو حکومتیں رہی ہیں انسانی تاریخ میں، اس کے بہت سارے نظام یہاں پر آئے ہیں، تو اس میں اگر ہم دیکھیں خلافت راشدہ کو، تو خلافت راشدہ کس قدر ساری جو اس سے پہلے جو نظام ہوئے ہیں دنیا میں یا ابھی بھی قائم ہیں ان سے کس طریقے سے الگ ہے۔ تو اگر ہم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ خلافت راشدہ کا جو سیاسی منظرنامہ تھا یا جو سیاست اس وقت صحابہ کرام نے کی ہے وہ عام حالات سے یا عام نظام حکومت سے الگ تھی، وہ کس طرح سے الگ تھی، اگر ہمیں اس کو جاننا ہے تو یہ بھی جاننا ہے کہ دنیا میں کون سے نظام حکومت آج قائم ہیں یا پہلے قائم تھے، اور خلافت راشدہ میں کیا چیزیں الگ تھیں۔ تو دنیا میں جو بھی مختلف خطے میں حکومتیں قائم تھیں اس میں سے بہت ساری نظام حکومت جس میں آمریت بھی آتی ہے، بادشاہت آتی ہے، اسی طریقے سے تھیوکریسی آتی ہے، سیکولرزم ہے، اور اسی طریقے سے فوڈولزم ہے، قبائلی نظام ہے، جمہوریت ہے، یہ ساری نظام حکومت جو ہے اس دنیا میں رہے ہیں، اور بعض جو حکومتیں ہیں وہ آج بھی قائم ہیں۔ تو سب سے پہلے بادشاہ یا ملوکیت، بادشاہت کیا ہوتی ہے اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو بادشاہت یا ملوکیت وہ نظام یا وہ سسٹم ہوتا ہے جس میں حکومت کو ایک خاص خاندان ہی چلاتا ہے، یعنی پوری جو حکومت ہوتی ہے وہ ایک خاندان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس خاندان کا ایک آدمی بادشاہ ہوتا ہے اور اپنے کارندوں یا اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان کی مدد سے وہ حکومت کرتا ہے۔ یہ بادشاہ جو ہوتا ہے، یہ جو قانون ہوتے ہیں ان قانون سے بڑھ کر ہوتا ہے،
گویا بادشاہ نے جو کہہ دیا وہی قانون ہے۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں کسی کو ولی عہد بنا دیا، اپنا جانشین بنا دیا، اپنے ہی خاندان میں سے بناتا ہے تو وہ بادشاہ مانا جائے گا۔ اور اگر حکومت کے خلاف خاندان میں سے بھی یا خاندان سے باہر بھی کوئی اس بادشاہ کے خلاف بغاوت کرتا ہے یا اس بادشاہ کی حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کو باغی کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی باغی ہے۔ وہ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہ بنائے اور لوگ اس کو خود بنا لیں، اسی کے خاندان میں سے ہوگا، یا یہ بھی ممکن ہے جو اپنے بیٹے میں سے یا اپنے بھائیوں میں سے کسی کو ولی عہد بنا سکتا ہے۔ ایسی حکومتوں میں کسی کو بادشاہ کے خلاف تنقید کی یا اس کے خلاف بغاوت کی اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ بادشاہ کے خلاف آواز بلند کرے۔ ایسی حکومت دنیا میں آج بھی باقی ہے، لیکن اس کی جو شکل ابھی بتائی گئی ہے اس سے الگ ہے۔ تو یہ چیزیں جو پہلے زمانے میں باقی تھی بادشاہت کو لے کر کے، وہ آج باقی نہیں ہے، لیکن ہاں بادشاہت کا نام آج بھی باقی ہے کہ بادشاہ کی حکومت چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک طرز حکومت کہلاتی ہے آمریت، جس کو ہم ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں۔ اس میں بھی ایک ہی شخص مالک ہوتا ہے، تمام اختیارات اسی کے پاس ہوتے ہیں۔ اس میں اور بادشاہت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بادشاہت کا جو نظام ہوتا ہے وہ ایک خاندان چلاتا ہے۔ آمریت میں ڈکٹیٹرشپ میں فرق یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد کوئی بھی ڈکٹیٹرشپ اپنائے گا اور وہ حاکم بن جائے گا، اس کا خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں آج بھی کئی ممالک میں یہ آمریت قائم ہے، لیکن آج جو آمریت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، اس میں فوجیوں کا بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گزشتہ زمانوں میں یہ بات کریں تو صدام حسین کا جو معاملہ تھا وہ ڈکٹیٹرشپ کا معاملہ تھا۔ حکومت جو تھی وہ ڈکٹیٹرشپ والی تھی، ان کا کوئی خاندانی نظام نہیں تھا بادشاہت کا، اور نہ ان کے بعد ایسے ہونے والے تھے۔ اسی طریقے سے آج شمالی کوریا ہے، اسی کی مثال ہے، وہ ڈکٹیٹرشپ ہے، وہاں حکومت اس طرح سے قائم نہیں ہے۔ پاکستان کو آپ دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں بھی ڈکٹیٹرشپ ہی چل رہی ہے۔ وہ دکھانے کے حساب سے جو اس کی شکل دکھ رہی ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن اصل وہ ہے کہ وہاں فوجی ڈکٹیٹرشپ چلتی ہے، اور فوج جسے چاہتی ہے ان کو حکومت پر بٹھاتی ہے، وہ چاہتی ہے تو ان کو گرا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حکومت ہے تھیوکریسی کر کے، اس میں اس نظام میں اس سسٹم میں اختیار جو ہوتا ہے وہ کسی بادشاہ کو نہیں ہوتا ہے۔ اس میں اصل جو اختیار ہوتا ہے وہ خدا کو ہوتا ہے، جس کو بھی وہ گاڈ بنا لیں، اور جو گاڈ کا قانون ہے، معبود کا جو قانون ہے اسی کا قانون چلے گا۔ اب ایسے ہمیں حکومت پتہ کہاں شفٹ ہو جاتی ہے؟ علماء کے پاس۔ اس وقت کے جو علماء ہوتے ہیں، جو ان کے مذہبی رہنما ہوتے ہیں، ان کے پاس شفٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے جو جن کو بھی رب مانتے ہیں وہ قانون کون جانتا ہے؟ علماء جانتے ہیں، وہ ان کے اختیار میں ہوتی ہے۔ تو ایسی حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ کہلاتی تو تھیوکریسی ہیں، لیکن وہ چلی جاتی ہیں کس کے پاس؟ علماء کے پاس۔ تو ایسی جو حکومتوں میں خرابی ایسی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی جو بادشاہی وقت ہوتا ہے نا، اس کو بھی بات کرنے کے لیے علماء سے، اور اس وقت کے جو نگراں ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کو بھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ آج بھی یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں قرون وسطیٰ میں جو یورپین پوری ہسٹری ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو یہ چیزیں بڑی رازیں تھے ان کے ہاں۔ یہی چیزیں پائی جاتی تھی کہ جو کرسچن جو پوپ ہوتے تھے وہی ذمہ دار ہوتے تھے، وقت کا جو بادشاہ مانا جاتا تھا، جو حاکم ہوتا تھا، وہ بھی اس کے تابع ہوتا تھا، وہ جو بولتا تھا بادشاہ کو وہی ساری چیزیں کرنی پڑتی تھی۔ آج بھی ایران میں تقریباً یہی حکومت جو ہے قائم ہے، اور اسی طریقے سے وہ کام کرتی ہے۔ اسی طریقے سے سیکولرزم ہے۔ یہ سیکولرزم جو حکومت ہے یہ مذہب کو نہیں مانتا، مطلب مذہب سب کا اپنا علیحدہ معاملہ ہے، وہ ان کا خود کا معاملہ ہے۔ حکومت اور مذہب دونوں ایک دم الگ چیزیں ہیں، اس کا کوئی تعلق ایک دوسرے سے نہیں ہے۔ اب دیکھیں ایک آخری حکومت جو آپ ہے، اس کے علاوہ بھی اور کچھ حکومتیں ہیں، ایرسٹوکریسی۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جیسے آج کل جو ہم نظام حکومت دیکھ رہے ہیں، اس میں جو حکومت ہوتی ہے، جو اختیار ہوتا ہے، جو قانون ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، عام طور سے یہ ملک کے امیر طبقہ کا ہوتا ہے، جو مالدار طبقہ ہے، جو سرمایہ داروں کا طبقہ ہے، وہ چلاتے ہیں۔ اس میں سیاستداں بھی ہوتے ہیں، اس میں جاگیردار بھی ہوتے ہیں، بڑے تاجر ہوتے ہیں، فوجی جرنیل ہوتے ہیں، مذہبی علماء بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ مل کر کے یہ حکومت چلاتے ہیں۔ ظاہری حساب سے حکومت کا چہرہ الگ ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ حکومت ایسے سارے لوگ جو ہے مل کر کے چلاتے ہیں۔ موجودہ دور میں
جتنے بھی ممالک ترقی پسند مانے جاتے ہیں، جو عام طور سے جن کا نام آپ سنتے ہیں، یہی نظام حکومت چالو ہے۔ آپ کو دکھانے کے لیے ایک بادشاہ ہوگا، ایک وزیر اعظم ہوگا، ایک صدر ہوگا، پارلیمنٹ کا نظام ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن آج کے دور میں جو حکومتیں مضبوط مانی جاتی ہیں اس میں یہ والا طریقہ بہت زیادہ داخل ہوتا ہے۔ چہرہ الگ ہے، وہ آپ کو دکھائیں گے کہ یہ یہاں جمہوری حکومت ہے، وہ دکھائیں گے کہ ملک میں کیا ہے، جمہوری حکومت ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اقتدار صرف چند لوگوں میں ہی بٹ کر رہ جاتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں یہ جو بھی داخل ہیں، جو بھی حکومتیں چل رہی ہیں، نظام چل رہے ہیں، اس میں اس کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جمہوریت ہے جو آج کے ٹائم پر ہے، اس میں جو مانا جاتا ہے، جو تسلیم کیا جاتا ہے، یہ کہ یہ حکومت جو ہے، یہ جو نظام ہے، جو طاقت ہے، یہ عوام کے پاس ہے، یعنی ہر شخص معاشرے میں برابر کا سمجھا جاتا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اقتدار جو ہے یہ عوام ہی اپنا حاکم چنتی ہے، عوام جس کو چاہے وہ حاکم بنا لے، عوام جس کو چاہے وہ حکومت سے گرا دے، وہ اپنے ووٹوں کے ذریعے سے حاکم بناتی ہیں۔ لیکن اصل یہ ہے اس ایسی حکومتوں میں جو کانسیپٹ ہے، جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، وہ یہ کہ عدلیہ اس میں بے باک ہوتی ہے، عدلیہ نڈر ہوتی ہے، وہ حکومت کے تابع نہیں ہوتی ہے، میڈیا یہ حکومت کے تابع نہیں ہوتی ہے، یہ چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ بہرحال اہم معاملہ جو ہے، یہ جو حکومتیں چلتی ہیں، یہ جس قانون کے تحت چلتی ہیں وہ پارلیمنٹ کا نظام کہلاتا ہے۔ اور دنیا میں جو پارلیمنٹ کے نظام چلتے ہیں وہ دو طریقے سے چلتے ہیں۔ کیسا چلتا ہے؟ جو جمہوری نظام ہے وہ دو طریقے سے کام کرتا ہے، ایک تو جمہوری نظام جو کہلاتا ہے، اور ایک جو ہے پارلیمانی نظام ہوتا ہے، اور ایک جو ہے صدارتی نظام ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ پارلیمنٹ کا جو نظام چل رہا ہے، اس میں وزیر اعظم بڑا ہوتا ہے، وزیر اعظم اہم ہوتا ہے، اور دوسرا جو دوسری کنٹری میں امریکہ وغیرہ میں ہے، وہاں صدارتی حکومت چلتی ہے۔ کوئی خاص فرق یہاں نہیں ہے، بس وہاں نمائندے کے چننے میں فرق ہوتا ہے کہ نمائندہ کون ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو حکومتیں بیان کرنے کا یا جو نظام حکومت بیان کرنے کا مقصد تھا، وہ یہ نہیں تھا کہ آپ سمجھیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ان کو بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ یہ ساری حکومتیں ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جو پہلے چل رہی تھیں اب ختم ہو گئی ہیں، اور کچھ چیزیں آج بھی ہیں جو چیزیں آج بھی اس دنیا میں چل رہی ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ خلافت راشدہ، خلافت راشدہ میں یہ کوئی ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے کوئی ایسا نظام مطلب مسلمانوں کے لیے نہیں بتایا کہ وہ کس نظام حکومت کے تحت چلیں گے، لیکن جو چیز بتائی، جو نظام میں جو چیزیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں شروع کرتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ لیکن جو چیز ضروری تھی وہ کیا ضروری تھی؟ مشورہ، اپنے لوگوں سے، عوام سے، جو حکومت کے تحت ہیں، جو قریب ہیں، ان سب سے مشورہ لینا، اس کا خاص جو ہے اس کی خاص پہچان تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورى میں فرمایا ہے وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ان کے آپسی جو معاملات ہوتے ہیں وہ مشورے سے ہوتے ہیں۔ تو جو خلافت راشدہ ہے، اس کی بنیاد، جو سب سے بیسک چیز، ضروری چیز جو اس میں تھی، وہ مشورہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو صحابہ سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں تھی، آپ صحابہ سے کہیں زیادہ، بلکہ اس امت میں سب سے بڑے عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ہر امت کا سب سے بڑا جو عالم ہوتا نبی ہوتا ہے۔ صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی۔ حقیقت یہی تھی کہ نبی کو صحابہ سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا تعلق تو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ لیں، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ اپنے معاملات میں صحابہ سے مشورہ لیں۔ تو یہ مشورہ جو ہے خلفائے راشدین کی جو حکومت رہی ہے، اس میں مشورہ سب سے اہم چیز تھی۔ اور یہ جو حکومت تھی صحابہ کرام کی، یا اس سے پہلے جو بھی عرب کے قبائل میں حکومت تھی، یا آپ دیکھیں جب ہندوستان کی آپ تاریخ پڑھتے ہیں، ان تاریخ میں بھی جو چیزیں ہیں، یہ جو حکومتیں قائم تھی عام طور سے قبائلی حکومت کہلاتی ہیں۔ قبائلی حکومت کیا ہوتی ہے؟ بہت سارے قبیلے ہیں،
ہر قبیلے کا اپنا بادشاہ ہوتا ہے اور اس بادشاہ کا یا اس حاکم کا اس قبیلے پر پورا کنٹرول ہوتا ہے، لیکن سارے قبائل مل کر کے کسی ایک کو اپنا بڑا مانتے ہیں اور جو چیزیں جو فیصلے تمام قبیلے میں کامن ہوتے ہیں اس میں اس کو اختیار ہوتا ہے، وہ اس میں فیصلہ کرتا ہے، لیکن داخلی معاملات جو ہوتے ہیں وہ جو قبیلے کا بادشاہ ہوتا ہے وہی اس کا مالک ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے، آپ کی اسلامی حکومت آپ نے قائم کی، تو آپ نے اسلامی حکومت کے تحت سارے قبائل کو اسی تحت جمع کیا ہے کہ آپ معاہدہ کرتے تھے، آپ ایگریمنٹ کرتے تھے، ان کو اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں، اندر جو فیصلے ہو رہے ہیں، سب اسی کے بادشاہ کو حاصل ہیں، لیکن خارجی جو چیزیں ہوتی تھیں جو سارے قبائل کے لیے یکساں ہوتی تھی، برابر ہوتی تھی، اس میں اسلامی حکومت قائم ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور سے جو اسلامی حکومت شروع کی تھی پہلے، اسی چیز پر قائم تھی۔ انشاءاللہ جو ہے اگلے دروس میں آگے کی چیزیں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، اور خلیفہ ہونے کے وقت کس طریقے سے ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور کیا اختلافات اس وقت ہوئے، اور ہمیں ان چیزوں کو کس نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کی منہج کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اس سلسلے میں جو صحابہ کا سیاسی نظام ہے، اسی تعلق سے ایک موضوع بھی ہے جو بہت اہم ہے کہ صحابہ کے زمانے میں جو مسائل آئے، جو مسائل وجود پذیر ہوئے، جو فقہ کے مسائل تھے، صحابہ نے کا اس میں طریقہ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسائل ہوئے، صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیے، لیکن جب خلفائے راشدین کا زمانہ آیا، اس میں جو ایسے مسائل پیدا ہوئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، تو انہوں نے فقہی مسائل میں خلفائے راشدین کا یا اس وقت میں صحابہ کا کیا موقف تھا، یہ بھی بڑا اہم ٹاپک ہے۔ بہرحال ہم یہ جو دیکھیں گے وہ سیاسی نظام انہوں نے کس طریقے سے چلایا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحابہ کرام کی زندگی کو کما حق سمجھ سکیں، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔